هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم غیر منصرف، پانچویں قسم غیر منصرف ہے۔ وہاں اسم است کے دو سبب اسباب منع صرف درو باشد، اور یہ وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں۔ وہ اسباب منع صرف 9 است، اور منع صرف کے اسباب 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث و معرفہ و عجمہ و جمع و ترکیب و وزن فعل و الف و نون زائدتان، چون عمر و احمر و طلحۃ و زینب و ابراہیم و مساجد و معدی کرب و احمد و عمران۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے 5ویں قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ اسم متمکن کے اعراب کے اعتبار سے کل 16 قسمیں ہیں، اور ان 16 قسموں میں سے ہم نے 4 قسموں کو پڑھ لیا تھا اور ان کا اعراب بھی پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے 5ویں قسم کو بیان کر رہے ہیں اور اس کا اعراب بیان کریں گے۔ تو 5ویں قسم کا نام ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے اس کی تعریف بیان کی ہے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں۔ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں۔ چونکہ مصنف کی کتاب مختصر ہے، اس لیے انہوں نے غیر منصرف کی مختصر تعریف کی ہے، ورنہ بڑی کتابوں کے اندر نحو کی لکھا ہوا ہے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ لیکن مصنف نے صرف اکتفا کیا ہے غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ سبب خواہ حقیقتاً پائے جائیں، یعنی 2 سبب خارج کے اندر حقیقت کے اندر موجود ہو، یا حکماً پائے جائیں، یعنی ایک سبب ہو جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو۔ تو مصنف کی اس مختصر عبارت میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ حقیقتاً 2 سبب منع صرف پائے جائیں، یا حکماً 2 سبب منع صرف کے پائے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب غیر منصرف کے جو اسباب ہیں، اسباب منع صرف جن کو کہا جاتا ہے، وہ 9 ہیں: عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان۔ اب چونکہ مصنف کی کتاب مختصر ہے، اس لیے انہوں نے ان میں سے کسی کی تعریف نہیں کی ہے، بس اسباب منع صرف کو بیان کیا ہے اور ہر ایک کی مثال لے دی ہے۔ ہم یہاں مختصراً اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ تو عدل کا مشہور اور لغوی معنی ہے پھرنا، اور اصطلاح میں کسی لفظ کا خلاف قانون اپنی اصلی شکل چھوڑ کر دوسری شکل اختیار کرنے کو عدل کہا جاتا ہے۔ جیسے عمرو ظفرو، کہ اصل میں عمرو تھا عامرن اور ظفرو تھا ظافرن، یہ دونوں اپنی اصلی شکل چھوڑ کر عامر ظافر بن گئے عمر ظفر، خلاف قانون، کوئی قاعدہ نہیں، تو اس کا نام عدل ہے۔ وصف کے لغوی معنی آتے ہیں بیان کرنا، اور اصطلاح میں وصف وہ اسم ہے جو ایسی مبہم ذات پر دلالت کرے جس میں صفتی معنی ملحوظ ہوں۔ وصف وہ اسم ہے جو ایسی مبہم ذات پر دلالت کرے جس میں صفتی معنی ملحوظ ہوں، جیسے احمرو، سرخ رنگ والا آدمی۔ تو احمر ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے، مبہم ذات پر، اور اس کے اندر صفتی معنی ہے۔ کالا رنگ، تو رنگ ایک صفت ہے، تو احمر ایک ایسی مبہم ذات ہے جو صفتی معنی پر دلالت کر رہا ہے، جس کے اندر صفتی معنی ملحوظ ہیں، تو اس کا نام وصف ہے۔ یہ بھی اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب ہے۔ تانیث سے مراد مؤنث ہے،
اور مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کی 4 علامات میں سے کوئی علامت موجود ہو، جیسے طلحتو۔ اب تانیث کی کیا کیا علامتیں ہیں پہلے آ چکا ہے مذکر مؤنث کی بحث میں۔ معرفہ وہ اسم ہے جس کو واضح نے کسی معین چیز کے لیے وضع کیا ہو۔ یہاں معرفہ سے مراد علم ہے، اور علم وہ اسم ہے جو کسی خاص چیز کا نام ہو، جیسے زینب ایک عورت کا نام ہے، اس کی بحث بھی پہلے آ چکی ہے۔ نمبر 5 ہے عجمہ۔ عجمہ کا لغوی معنی ہے گونگا ہونا، اور اصطلاح میں عجمہ وہ لفظ ہے جو عربی نہ ہو، غیر عربی ہو، لیکن عربی زبان میں استعمال ہوا ہو، جیسے ابراہیم۔ تو ابراہیم یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، غالباً عبرانی زبان کا لفظ ہے، مگر یہ عربی کے اندر استعمال ہوا ہے، قرآن کریم کے اندر بھی آیا جگہ جگہ، تو اس کو عجمہ کہتے ہیں۔ نمبر 6 ہے جمع۔ جمع سے مراد ہے جمع منتہی الجمع۔ جمع منتہی الجمع کے لغوی معنی ہیں جمعوں کی آخری جمع، جمعوں کی آخری جمع۔ تو اصطلاح میں اس سے مراد وہ جمع ہے جس کی جمع تکسیر دوبارہ نہ بنائی جا سکے، جس کی جمع تکسیر دوبارہ نہ بنائی جا سکے، وہ جمع منتہی الجموع سے مراد ہے۔ نمبر 7 ہے ترکیب۔ ترکیب سے مراد ہے مرکب معنی صرف ہے، ترکیب سے مرکب معنی صرف مراد ہے۔ مرکب معنی صرف کی تعریف گزر چکی ہے، اس میں 2 اسم کو ایک کر لیا جاتا ہے اور درمیان میں کوئی حرف رفت بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے مادی کربو کہ مادی اور کربو یہ الگ الگ دو اسم ہیں، دونوں کو ایک ملا دیا گیا، تو ترکیب سے مراد ہے مرکب معنی صرف۔ نمبر 8 ہے وزن فعل۔ وزن فعل وہ کلمہ ہے جو ہو تو اسم لیکن فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد اشرف، یہ اسم ہے مگر فعل کے وزن افعال کے وزن پر ہے۔ اور نمبر 9 اور آخری ہے الف نون زائدتان۔ الف نون زائدتان سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں الف اور نون زائد ہوں، جیسے عمرانو، تو اس کے اندر الف اور نون زائد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسباب معنی صرف تھے 9۔ تو ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ غیر منصرف، پنجم غیر منصرف، 5ویں قسم غیر منصرف ہے۔ وآ اسم است کے 2 سبب از اسباب معنی صرف درو باشد، اور غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب معنی صرف میں سے 2 سبب ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسباب معنی صرف کیا کیا ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ اسباب معنی صرف 9 است، اور اسباب معنی صرف 9 ہیں، ٹھیک ہے۔ عدل و وصف و تانیث و معرفہ و عجمہ و جمع و ترکیب و وزن فعل و الف و نون زائدتان، تو یہ کل 9 اسباب معنی صرف ہو گئے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثال ایک لائن سے ہے۔ تو عدل کی مثال ہے چوں عمرو، عمر ہے عامر سے معدول ہو کر آیا ہے۔ وصف کی مثال ہے وہ احمرو، احمر یہ ایسی مبہم ذات پر دلالت کر رہا ہے جس کے اندر صفتی معنی ملحوظ ہیں۔ تانیث کی مثال ہے طلحتو، اس کے اندر تانیث کی علامت گولتا موجود ہے۔ معرفہ کی مثال ہے زینبو، ایک علم ہے۔ عجمہ کی مثال ہے ابراہیمو، غیر عربی ہے مگر عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جمع کی مثال ہے مساجدو، جمع منتہی الجموع ہے۔ ترکیب سے ہم نے بتایا ترکیب سے مراد ہے مرکب معنی صرف، تو ماضی کرو مرکب معنی صرف ہے۔ اور وزن فعل سے مراد یہ ہے کہ وہ ہو تو اسم مگر وہ فعل کے وزن پر ہو، تو احمدو یہ اسم ہے مگر افعالو کے وزن پر ہے۔ اور عمرانو یہ وزن فعل کی مثال ہے، الف نون زائدتان کی مثال ہے، تو اس کے اندر الف نون زائدتان ہے۔ تو یہ ہو گئے غیر منصرف۔ اب غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ کہہ رہے رفعش بضمہ باشد، حالت رفعی میں ضمہ لفظی کے ساتھ، و نصب و جر و فتح، اور حالت نصب و جر میں فتح کے ساتھ، فتح لفظی کے ساتھ۔ چوں جا عمر و رأیت عمر و مررت بعمر، تو جا عمر جا یہ عامل رفع ہے، رأیت یہ عامل ناصب ہے، مررت یہ عامل جر ہے۔ تو حالت رفعی میں عمر یہ رفع کے ساتھ ہے، حالت نصبی و جری دونوں کے اندر یہ فتح کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ششم اسماء 6 مکبرہ، 6ٹھی قسم اسماء 6 مکبرہ ہیں۔ در وقت کے مضاف باشن بغیر یائے متکلم،
مگر ایک شرط ہے، جبکہ یہ مضاف ہوں غیر یائے متکلم کی طرف. تو اسماء ستہ مکبرہ جبکہ یہ غیر یائے متکلم کی طرف مضاف ہوں، یہ اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے چھٹی قسم ہے. اب اسماء ستہ مکبرہ کیا ہے؟ تو 6 ہے. انہوں نے بیان کیا ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ 6 ہیں: ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں چوں ابن و اخن و حمن و حنن و فمن و ذو مالین، جیسے کہ ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو مالین. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کے پیش نظر ان کے معنی کو بیان نہیں کیا ہے، مگر ہم ان کے معنی کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جائے. تو اب ان کے معنی آتے ہیں باپ کے، اخن کے معنی آتے ہیں بھائی کے، حمن کے معنی آتے ہیں عورت کا رشتہ دار جو شوہر کی طرف سے ہو، جیسے دیور. تو دیور بھی حمن کے اندر آتا ہے، عام طور پر اس کا استعمال دیور کے معنی میں ہوتا ہے. حنن کے معنی آتے ہیں عورت یا مرد کی شرمگاہ کے، اور فمن کے معنی آتے ہیں منہ کے، ذو کے معنی آتے ہیں والا. تو یہ جو اسماء ستہ مکبرہ ہے نا، ابن، اخن، حمن، حنن، یہ اصل میں ابن، اخن، حمن اور حنون تھے. واو کو خلاف قانون حذف کر کے اس کا اعراب عین کلمے بجاری کر دیا، تو ابن، اخن، حمن، حنن ہو گئے. اور فمن اصل میں فہن تھا، ہا کو خلاف قانون حذف کر دیا تو فو ہو گیا. پھر اچھا، تو یہ فمن اصل میں تھا فوہن، ہا کو خلاف قانون ہم نے حذف کر دیا تو فوہن ہو گیا. اب اگر اس کی اضافت نہ ہوئی ہو تو واو کو میم سے بدل کر فمن بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اضافت جب ہو جاتی ہے، کسی اسم کی طرف اس کی اضافت ہو جاتی ہے تو واو واپس آ جاتی ہے اور واو کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور واو کی مناسبت سے کی وجہ سے فا کو ضمہ دے دیا جاتا ہے تو فو کا ہو جاتا ہے. اور ذو اصل میں تھا ذاؤن، دوسری واو کو خلاف قانون حذف کر کے کثرت استعمال کی وجہ سے مزید تخفیف کے لیے پہلے واو کو ساکن کر دیا اور زال کو ضمہ دیا گیا تو ذو ہو گیا. تو یہ اسماء ستہ مکبرہ کی اصل ہے. تو یہ 6 اسماء ہیں. اگر یہ یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب ہوگا حالت ان کا اعراب لفظی ہے، اعراب بالحرف لفظی ہے. یعنی حالت رفع میں واو لفظی کے ساتھ، حالت نصب میں الف لفظی کے ساتھ، اور حالت جر میں یا لفظی کے ساتھ. ٹھیک ہے. مثال لی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ششم اسماء ستہ مکبرہ، چھٹی قسم اسماء ستہ مکبرہ ہے در وقت کے مضاف باشن بغیر یا متکلم، اس شرط کے ساتھ کہ یہ مضاف ہوں غیر یا متکلم کی طرف. چوں ابن و اخن و حمن و حنن و فمن و ذو مالین، جیسے کہ ابن، اخن، حمن، حنن، فمن، ذو مالین. رفع شاں بباؤ باشد، ان کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوتا ہے. تو ان کا اعراب بالحرکت نہیں ہے، اعراب بالحروف ہے. ونصب بالف، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ. وجر بیا، اور حالت جر میں یا کے ساتھ. چوں جاء ابو کا ورأیت ابا کا ومررت بابی کا. ہفتم مثنی، 7ویں قسم تثنیہ ہے. چوں رجلانی، جیسے کہ رجلانی. تو اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن کی 7ویں قسم کا نام ہے مثنی، اور مثنی کا دوسرا نام تثنیہ بھی ہے. تو یہاں تثنیہ سے مراد تثنیہ حقیقی ہے، اور تثنیہ حقیقی وہ ہے جس میں 3 شرطیں پائی جائیں. کیا کیا 3 شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت تثنیہ والی ہو، یعنی اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح
یا ما قبل مفتوح اور اس کے بعد نون مکسور ہو. تثنیہ کی یہ علامت پہلے آ چکی ہے. دوسری شرط ہے کہ اس کا معنی تثنیہ والا ہو، یعنی دو پر دلالت کرے، دو معنی پر دلالت کرے. اور نمبر 3 ہے کہ اس کے مادے سے مفرد آتا ہو، جیسے رجلانی رجلینی. تو اس قسم کا اعراب بھی اعراب بالحرکت نہیں ہے، اعراب بالحرف ہے، اور اعراب بالحرف لفظی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا اعراب آگے کی قسم کے ساتھ بیان کریں گے. تو یہ 6ٹھی قسم ہے تثنیہ، اور 7ویں قسم ہے حشتم کلا و کلتا مضاف و مضمر. کہہ رہے ہیں کہ 8ویں قسم کلا اور کلتا ہے جو مضاف ہوں ضمیر کی طرف. تو یہ 8ویں قسم ہو گئی. تو 7ویں قسم تثنیہ سے ہم نے بتایا تھا کہ تثنیہ سے مراد تثنیہ حقیقی ہے، اور کلا اور کلتا جو 8ویں قسم ہے اسم متمکن کی، اس سے مراد ہے تثنیہ معنوی. اور تثنیہ معنوی وہ ہے جس میں صرف ایک شرط پائی جائے، اور وہ یہ کہ اس کا معنی تثنیہ والا ہو. تو اس کا اعراب بھی اعراب بالحرف لفظی ہے. ٹھیک ہے. نہم اسنانی و اسنتانی. 9ویں قسم کا نام ہے اسنانی اور اسنتانی. اسنانی اور اسنتانی. تو اس 9ویں قسم سے، اسم متمکن کی جو 9ویں قسم ہے اسنانی اسنتانی، اس سے مراد ہے تثنیہ سوری. تو تثنیہ سوری وہ ہے جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط ہے کہ اس کی شکل و صورت تثنیہ والی ہو، یعنی اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح یا ما قبل مفتوح اور اس کے بعد نون مکسور ہو. اور دوسری شرط ہے کہ اس کا معنی تثنیہ والا ہو، یعنی 2 پر دلالت کرتا ہو. تو یہ تینوں قسم تثنیہ حقیقی، تثنیہ معنوی اور تثنیہ سوری، جس کو انہوں نے بیان کیا مثنیٰ، کلا کلتا اور اسنانی اسنتانی، ان تینوں کا اعراب بالحرف ہے، اعراب بالحرکت نہیں ہے، اور اعراب بالحرف لفظی ہے. کیا ہے؟ رفع شا بالف باشد. ان تینوں قسم کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، ونصب وجر بیا ما قبل مفتوح، اور حالت نصب وجر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. تو حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصب وجر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے. اب تینوں قسم کی مثال دے رہے ہیں. لف و نشر مرتب. تثنیہ کی مثال تثنیہ حقیقی کی، چوں جاء رجلانی. تو جاء رجلانی یہ حالت رفع تثنیہ لفظی. مثنیٰ کی مثال ہے حالت رفع میں جاء رجلانی. تو دیکھیے یہ رجلانی یہ حالت رفع میں ہے اور الف کے ساتھ آیا ہے. و اسنانی یہ مثال ہے تثنیہ معنوی کی، جس کو انہوں نے اسنانی اسنتانی سے تعبیر کیا ہے. تو و اسنانی و اسنتانی دونوں ہو جائے گا. جاء اسنانی تو یہ بھی الف کے ساتھ آیا حالت رفع میں. اور کلاہما یہ مثال ہے، کلاہما مثال ہے تثنیہ معنوی کی. ٹھیک ہے، یہ بھی الف کے ساتھ ہے. اور اسنانی مثال ہے تثنیہ سوری کی. تو دیکھیے رجلانی کلاہما اسنانی یہ تینوں، پہلی چیز ہے تثنیہ، دوسری ہے یعنی پہلی تثنیہ حقیقی ہے، دوسری تثنیہ معنوی ہے، اور تیسری ہے تثنیہ سوری. ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہے. وَرَأَيْتُ رَجُلَيْنِ وَكِلَيْهِمَا وَإِثْنَيْنِ وَمَرَرْتُ بِرَجُلَيْنِ وَكِلَيْهِمَا وَإِثْنَيْنِ. یہ دونوں ہیں حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. تو حالت نصب و جر میں یہ تینوں قسم کا اعراب آیا ہے یا ما قبل مفتوح کے ساتھ. تینوں قسم کے اندر آپ غور کریں گے. دیکھیے رجلینی سے پہلے یا ما قبل مفتوح ہے، کلیہما سے پہلے یا ما قبل مفتوح ہے، اور اثنینی سے پہلے یا ما قبل مفتوح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اسم متمکن کی 16 اقسام میں سے ہم نے 9 قسموں کو پڑھ لیا ہے.